نصلی علی رسولہ الکریم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ من کان نبیًا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین آمنت باللہ صدق اللہ المولا والعظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و رحمت محمد کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس فیق لینے والے داتا و آقا مدنی کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم قریبوں کے وقصل شہنشاہ کی وقار نائب پروردگار کلسنی حسنی کے اولین فصل بہار انیس بے قصہ چارہ ساکی دردمندہ فخر رسولہ مالک کے حق آسمہ جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسبناہ میں عقیدت اور محبت اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع بلند آواز سے درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مادم الجود والکرم السلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ السلام صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ علیہ السلام. حضرات میں اپنی گفتگو کا آغاز امام الکلام کلام الامام سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے ان اشعار سے کر رہا ہوں رسول برکت کے لیے اور عادت کے مطابق. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب نور کا. اور چار شعر اور سنیے. اسلام کا چراغ اسلام کا چراغ جلایا حسین نے. اسلام کا چراغ جلایا حسین نے. رسم خلیل خوب نبھایا حسین نے. اسلام کا چراغ جلایا حسین نے. رسم خلیل خوب نبھایا حسین نے. ایسی نماز کس نے پڑھی ہے جہان میں سجدہ کیا اور سجدہ اٹھایا حسین نے. ایسی نماز کس نے پڑھی ہے جہان میں سجدہ کیا اور سجدہ اٹھایا حسین نے. اور غرور فوجے ستمگر کو توڑ سکتے ہیں. غرور فوجے ستمگر کو توڑ سکتے ہیں. رخ فراق نگاہوں سے موڑ سکتے ہیں. تیری پیاس کو مجبوریوں کا نام نہ دو. چمکتے سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں. چمکتے سورج سے پانی نچوڑ سکتے ہیں. اور ابن علی کا دیکھ کر سجدہ زمین پر ابن علی کا دیکھ کر سجدہ زمین پر دیکھا گیا ہے. عرش معلیٰ زمین پر شمس و قمر حسین کا کرنے لگے طواف. تارے بچھا رہے ہیں مصلی زمین پر. تارے بچھا رہے ہیں مصلی زمین پر. حضرات اپنے ذہن کو حاضر کیجئے. آج تک آپ لوگ یہ بارہا مجالس امام حسین میں یہ سنتے چلے آئے. یہ تاریخ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آقا حسین نماز رسول کی شہادت کی تاریخ وہ کون سی تاریخ ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. نماز رسول حضرت امام حسین کی شہادت کی تاریخ آپ وہ 10 محرم الحرام کی ہے. لیکن آقا حسین کی ولادت کی تاریخ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آقا حسین کی ولادت کس تاریخ میں ہوئی. شہادت کی تاریخ تو سب کو معلوم ہے کہ آقا حسین کی شہادت 10 محرم الحرام شریف کو ہوئی. لیکن آقا حسین کی ولادت کب ہوتی ہے؟ یہی ٹھہر کر ایک بات سنو. ذہن کو حاصل کرو. شہاب الدین کے جملے کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کر کے جاؤ. دیکھیے آقا کریم ہمارے اور آپ کے نبی ہمارے اور آپ کے پیغمبر کا یہ دستور تھا یہ معمول تھا کہ جب ہمارے اور آپ کے نبی پیغمبر جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے فجر نماز پڑھانے کے بعد پیغمبر کا یہ دستور یہ معمول تھا کہ پیغمبر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد دعا مانگنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورب کی طرف مسلے پر رخ کر کے بیٹھا کرتے تھے. بیٹھنے کے بعد صحابہ کے سامنے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے. دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے.
पैगंबर तकरीर और बयान किया करते थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा अपनी भाभी, मेरे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह, आपको मैंने अपने माथों की निगाहों से अब तक जो देखा, जो मुलाहिजा किया, वो यही देखता चला आया कि पैगंबर आप नमाज़े फज्र पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद, मुसल्ले पर आप पूरा करके हमेशा बैठकर सहाबे किराम के सामने दीन की तबलीग किया करते हैं, दीन की बातें बताया करते हैं। लेकिन पैगंबर कभी मैंने उत्तर की तरफ मुंह करके आपको दीन की तबलीग करते हुए नहीं देखा, कभी जो है दक्षिण की तरफ मुंह करके दीन की तबलीग करते हुए नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, हमेशा आपको पूरब ही मुंह करके मैंने दीन की तबलीग करते हुए सहाबा को खिताब करते हुए या रसूल अल्लाह मैंने देखा है। तो हमारे और आपके नबी ये सुनकर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद सरकार कहते हैं सहाबा को पता नहीं, अरे सहाबा मैं पूरब की तरफ मुसल्ले पर मुंह करके इसलिए सहाबा के सामने दीन की तबलीग करता हूं, दीन की इरशाद, दीन की खूबियां और दीन की बड़ाइयां बयान करता हूं, दीन की तबलीग इसलिए करता हूं कि मुझे मैं देख रहा हूं सहाबा जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैं देख रहा हूं कि पूरब की तरफ से हमें इस्लाम की खुशबू आ रही है, पूरब की तरफ से हमें इस्लाम की खुशबू आ रही है। कितने बड़े खुशनसीब हैं जिन कहा के खुश अकीदा और तुर्को जवाब में आए हुए सुन्नी ज़्यादा मुसलमानों, हम कितने खुशनसीब हैं। पूरब की तरफ बसने वाला कौन है? पूरब की तरफ बसने वाले हम ही आप हैं। आजाद मैं दावे के साथ मिंबर रसूल से कहना कह देना चाहता हूं कि जितनी मोहब्बत सरकार से, आका हुसैन से, नबी के नवासे हसन हुसैन से, गौसे आजम से, ख्वाजा गरीब नवाज से, मखदूम की चौथा मखदूम बिहार साबिर पाक से, सैयद सादात मसूद से, यानी जो अकीदत और मोहब्बत शुहदाए किराम से, औलियाए किराम से, हिंदुस्तान का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान जो रखता है वो और दिगर ममालिक के मुसलमान जो है सरकार से इतनी मोहब्बत नहीं रखते हैं, हुसैन से इतनी मोहब्बत नहीं करते हैं, आका हुसैन से इतना प्यार नहीं करते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान आका हुसैन से प्यार कर रहे हैं। अपने चैन को हाजिर कीजिए, जब आका हुसैन की विलादत की तारीख आप मुलाहिजा कीजिए, आका हुसैन की विलादत कई तारीख में हो रही है। 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को आका हुसैन की विलादत की तारीख हो रही है, आका हुसैन की विलादत हो रही है। आप इस खातलानी की थी पर जलवा रोश हो रही है। आप जो है खातून जन्नत की गोद में आ रहे हैं, खातून जन्नत की आंगन में आप आ रहे हैं। उस रोज को पैगंबर हमारे और आपके नबी फजर की नमाज पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आप बैठ सहाबा के सामने खिताब नहीं कर रहे हैं, सहाबा को दीन की बातें नहीं बता रहे हैं, बल्कि पैगंबर दुआ मांगने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो जाते हैं, अली को आवाज देते हैं। दामाद पैगंबर फातिह खैबर अली को आवाज देते हैं, अली चलो मेरे साथ चलो। अली उठ जाते हैं, उठने के बाद सरकार मदीना मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं, आगे आगे सरकार जा रहे हैं, पीछे पीछे अली जा रहे हैं, अली जा रहे हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा के घर पहुंचते हैं, अपना दायां कदम हज़रत खातून जन्नत अपनी बेटी फातिमा के घर के अंदर रखते हैं। हमारे और आपके नबी ने अपनी बेटी फातिमा को सलाम किया, सलाम करने के बाद कहा बेटी फातिमा लाओ बेटे हुसैन को, नवासे हुसैन को मेरी गोद में दो। अभी नवासे हुसैन की विलादत हो रही है, 5 शाबान को आप पैदा हो रहे हैं। आका सरकार मदीना पहुंचते हैं, अपने नवासे हुसैन को अपनी गोद में लेते हैं और लेने के बाद सबसे पहले पैगंबर ने बेटे हुसैन के कान में अज़ान पढ़ी। अल्लाह के नबी ने अज़ान पढ़ी, अज़ान पढ़ने के बाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आपके जहन में एक बात और उतार देना चाहता हूं। हमारे और आपके घर का ये दस्तूर है, ये मामूल है, ये रिवाज है। अगर किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है, किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा पैदा हुआ करता है, तो उसके घर में नेक लेने वाली जो है औरतें आया करती है, यानी बाप बहन आया करती है, बेटी आया करती है, फूफी आया करती है। आने के बाद बच्चे के लिए नए जोड़े, नए लिबास, नए कपड़े लेकर के आती है, कोई खिलौना लेकर के आ रही है, कोई कपड़े लेकर के आ रही है। आने के बाद जो बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, उसको काजल लगाया जाता है। काजल लगाने वाली भी नेक मांगती है कि मुझे कुछ नेक अता कीजिए, और जिसके घर बच्चा पैदा होता है वो देता भी है। अगर 100 रुपए की सामान लाती है, उसके बहन को जब वो जाने लगती है तो उसका भाई अपनी बहन को रुखसत करता है, तो उसे 200 रुपया देकर रुखसत किया करता है। ये दुनिया का दस्तूर और मामूल है। तो जब आका हुसैन की विलादत हुई, आका हुसैन पैदा हुए, इस खाने की
जलवा अफरोज हुए। 3 रिवायतें हैं, आप बगौर समाप्त कीजिए और शहाबुद्दीन के जुमले को अपने दिल के तख्ती पर नोट करके ले जाइए। आका फरमाते हैं जब मेरे नवासे हुसैन की विलादत होती है, जब उसकी पैदाइश होती है, तो मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत के लिए 4000 फरिश्ते तशरीफ लाते हैं। बेटे हुसैन की ज़ियारत के लिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह सही तशरीफ लाते हैं। और आका फरमाते हैं, एक रिवायत के अंदर आया है कि आका फरमाते हैं जब मेरे बेटे मेरे नवासे हुसैन की विलादत हुई, उसकी पैदाइश हुई, तो 40,000 फरिश्ते उसकी ज़ियारत के लिए आते हैं, मेरे बेटे हुसैन की ज़ियारत के लिए आते हैं। और एक रिवायत के अंदर आया है कि आका हुसैन की जब विलादत होती है, 3 रिवायतें हैं जो मैं पढ़ चुका हूँ, उसे बयान कर रहा हूँ, कोई लफ्ज़ी बात आपको नहीं सुनाता हूँ। आका फरमाते हैं, तीसरी रिवायत है कि जब मेरे बेटे हुसैन मेरे नवासे हुसैन की विलादत होती है, उसकी पैदाइश होती है, तो 70,000 मलाइका उसकी ज़ियारत मौजूद है और मलाइका की एक जमात मौजूद है और फरिश्तों की न जाने कितनी बड़ी जमात आका हुसैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ लेकर के आए हैं। फरिश्तों ने अर्ज किया, मलाइका मुकर्रबीन ने रब की जो है रसूल की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जो है आपके नवासा पैदा हुआ है, आपके बेटी पैदा, आपके बेटी के बेटा पैदा हुआ है, आपका जिगर पारा पैदा हुआ है, या रसूल अल्लाह हमें भी कुछ अता कीजिए। तो अल्लाह के नबी हमारे और आपके पैगंबर ने आका हुसैन को गोद में लिए आप हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार आलम देखे इन फरिश्ते आका हुसैन का सदका मांग रहे हैं। तो फरिश्तों फरिश्ते मलाइका मुकर्रबीन को जायदाद की जरूरत नहीं है, जमीन की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा कि रब तबारक व तआला के फरिश्ते हुसैन का सदका मांगते हैं, तो परवरदिगार आलम मेरे बेटे हुसैन के सदके में इन्हें अता कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं जितने फरिश्ते जितने मलाइका जितनी मलाइका आका हुसैन की ज़ियारत के लिए तशरीफ लेकर के आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब उनके 27 दर्जात को बुलंद करवा दिया, 27 दर्जात को बुलंद करवा दिया। अब आका हुसैन है, आपकी विलादत 5 शाबानुल मुअज़्ज़म होती है। सहाबा अर्ज करते हैं कि आका हुसैन की जब विलादत हुई, बड़े सूरत है, बड़े हसीन व जमील है, इतने हसीन व जमील है कि पैगंबर ने अपने नवासे हुसैन को गोद में लिया और लेने के बाद सरकार बाहर तशरीफ लेकर के आते हैं कमरे के अंदर से और कहते हैं कि सहाबा देखो ये मेरा बेटा हुसैन हूबहू मेरी तरह है, इसका चेहरा देखो मेरी तरह है, इसकी आंखें देखो मेरी तरह है, इसकी पेशानी देखो मेरी तरह है, इसका चेहरा देखो ये मेरी तरह है, ये बेटा मेरी तरह है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान निकाली और निकालने के बाद आका हुसैन के मुंह के अंदर डाल दी। सहाबा फरमाते हैं कि आका हुसैन की जुबान को पैगंबर हमारे और आपके नबी इस तरह चूसा करते थे, इस तरह चूसा करते थे कि जैसे लोग खजूर की गुठलियां चूसा करते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहकर एक बात और सुनते चलो, पैगंबर ने आका हुसैन की जुबान को चूस कर दुनिया वालों को ये दर्द दे दिया, दुनिया वालों को ये सबक पढ़ा दिया, दुनिया वालों को ये बता दिया, चाहे मेरे चाहने वालों हुसैन के मानने वालों सुनो मैंने अपने बेटे हुसैन को उसकी जुबान चूस कर मैंने अपने बेटे हुसैन को हम जुबान कर दिया है। जब मैदान करबला के तपते हुए सहरा में करबला के लाला सार मैदान में यही मेरा बेटा हुसैन जब जाएगा यजीदियों के सामने और इमाम हुज्जत के लिए ये खुतबा देगा तो सुनो सहाबा जुबान हुसैन की होगी, बोली रसूलुल्लाह की होगी, जुबान हुसैन की होगी, बोली अली की होगी, जुबान हुसैन की होगी, बोली हसन मुस्तफा की होगी, जुबान हुसैन की होगी, बोली हज़रत फातिमा ज़हरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुबान हुसैन की होगी, बोली हज़रत फातिमा जन्नत की होगी, जुबान हुसैन की होगी, बोली रसूलुल्लाह की होगी। अल्लाह के नबी आका हुसैन से प्यार कर रहे हैं, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आका हुसैन की पेशानी को चूम रहे हैं, उनके लबों को चूम रहे हैं, उनके हाथों को चूम रहे हैं। अचानक पैगंबर के आंखों में आंसू आ जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा उम्मी वाबी, मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो। या रसूल अल्लाह अभी आप नवासे से प्यार कर रहे थे, मसरत का इजहार कर रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। या रसूल अल्लाह अचानक आपके आंखों में आंसू कैसे आ गए? अल्लाह के
نے فرمایا صحابہ سنو ابھی ابھی جبریل امین میری بارگاہ میں حاضر آئے اور جبریل امین نے آ کر مجھے یہ پیغام سنایا کہ اے نبی اے پیغمبر سنو جس نماز سے آپ پیار کر رہے ہو جس سے محبت کا اظہار کر رہے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت نعرہ تکبیر مولانا امیر القادری صاحب قبلہ اور قاری آفتاب صاحب قبلہ نعرہ تکبیر علماء جماعت کے نام ہے یہ وسیم بھائی کی محبت ہے کوئی جڑی بوٹی تو نہیں بھیا سنائے یہ آپ کی محبت یہ بڑے بڑے علماء ہیں ان کی تاریخ ہر کر خالی نہیں ملتی پتہ نہیں کیسے چلے آئے بہرحال آپ اپنے ذہن کو حاصل کرو دیکھو جانا کہ میں آپ کے سامنے نہیں رہوں گا اس لیے کہ علماء کے کثیر تعداد آپ کے سامنے موجود ہے اور اپنی شاہکار ترنم بلبل باغ رسالت واسطے شاہد ہوگا آپ کے شہید شاعر جمیل حشمتی آ رہے ہیں جمیل حشمتی صاحب ابھی آ رہے ہیں آپ ان کو بھی سماعت کریں گے لہذا زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا بس جلدی جلدی میری بات کو سن لیجیے آپ علی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تک آپ حسین سے پیار کر رہے تھے محبت کا اظہار کر رہے تھے یا رسول اللہ اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو کیسے اللہ کے نبی نے فرمایا سنو ابھی جبریل امین آئے تھے جبریل امین نے آ کر یہ پیغام سنایا یا رسول اللہ جس نواسے سے آپ محبت کر رہے ہیں جس سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ نواسا کر میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کربلا کے لالا شان میدان میں یہ شہید کر دیا جائے گا اور اس لیے آقا جو ہے آقا فرماتے ہیں میری یہ سن کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ پانی کا فرشتہ آتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دیکھیے جس نواسے سے آپ محبت کر رہے ہیں جس سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مسرت کا اظہار کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نواسا آپ کا میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا دیکھیں آقا حسین کی ولادت ہو رہی ہے 5 شعبان کو اور آپ کی شہادت کی خبر جبریل امین آ کر دے رہے ہیں پانی کا برسانے والا فرشتہ آ کر آپ کی شہادت کی خبر دے رہا ہے اور وہ فرشتہ آتا ہے جو پانی برسانے والا ایک مٹی لے کر کے اندر تھوڑی سی اور اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ جہاں پر آپ کا نواسا آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا وہاں سے مٹی کر کے میں آیا ہوں یا رسول اللہ یہ مٹی کو لے لیجئے اسے آپ رکھ لیجئے حفاظت کے ساتھ جب یہ مٹی کا خون بن جائے جب یہ مٹی سرخ ہو جائے جب یہ مٹی لال ہو جائے تو سمجھ جانا کہ آپ کا بیٹا حسین آپ کا نواسا حسین میدان کربلا میں شہید کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مٹی کو فرشتے سے لیا اور لینے کے بعد اس مٹی کو حضرت علی کو نہیں دیا اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں دیا بلکہ اپنی چچی حضرت ام سلمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد وہ مٹی ان کے حوالے کر دیا حوالے کرنے کے بعد کہا کہ یہ مٹی لے کر کے جاؤ حفاظت کے ساتھ رکھو جب یہ مٹی سرخ ہو جائے جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا آپ میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا یہی ٹھہر جملہ اور سنتے چلو ایک بات اور سنتے چلو پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا اللہ کے نبی وہ مٹی حضرت علی کو کیوں نہیں دیے کہ علی تم باپ ہو یہ مٹی رکھو تمہارا بیٹا جب تک شہید ہوگا یہ مٹی خون بن جائے گا آپ نے اس مٹی کو حضرت فاطمہ الزہرا کو نہیں دیا بلکہ اللہ کے نبی نے اس مٹی کو ام سلمہ کو دے دیا اور یہ دے کر بتا دیا کہ یہ صداقت علم غیب مصطفیٰ ہے میرے نبی کو معلوم تھا کہ جب تک میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا تو مجھ وقت علی موجود نہیں ہوں گے میری بیٹی فاطمہ موجود نہیں ہوگی بلکہ حضرت ام سلمہ مدینے میں موجود ہوں گی اس لیے اللہ کے نبی نے اس مٹی کو ام سلمہ کو دیا تھا تو دیکھیے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا حسین سے پیار کر رہے ہیں ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے ایک بات بتاؤ چلدہا کے اور گرد و نواح کے آئے ہوئے سنی مسلمانوں شیعانوں حسینیوں بتاؤ وہ دعا میں وقت آتا ہے سرکار کے اگر سرکار انگلی کا اشارہ فرما دے تو ڈوبا ہوا سورج منزل سے پلٹ آئے اگر سرکار چودھویں کے رات چاند چمک رہا ہو اور سرکار انگلی کا اشارہ فرما دے پیغمبر تو چاند جو ٹکڑے ہو جائے اگر کوئی یہودی آ کر کہے کہ سرکار اس درخت کو بلا دو تو میں آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا تو سرکار اشارہ کر دے تو درخت چل کر آ جائے وہ پیغمبر جو ابو جہل کے مٹھی میں چل کر گیا ہو ابو جہل آ کر سوال کرے کہ بتاؤ کہ میرے مٹھی میں کیا چیز ہے تو پیغمبر کہے کہ میں بتاؤں کہ تیرے مٹھی میں کیا ہے یا تیرے مٹھی کے اندر رہنے والی چیز بتائے کہ میں کیا ہوں حضرات ابو جہل کے گرفت کے اندر رہنے والی مٹھی کے اندر رہنے والی کیا پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ رسول چاہتے وہ نبی
دیتے, مولا میرے بیٹے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے, مولا میرے بیٹے حسین کو کسی بھی ظالموں سے بچا لے. میں کعبے کے ساتھ رہتا ہوں, اگر میدان کربلا میں ویسے ہی بلکہ 44,000 فوج ہوتی تب بھی آقا حسین کو شہید نہیں کر پاتے, آقا حسین کو نہیں مار پاتے. اس لیے آپ پیغمبر نے دعا نہیں مانگی. اور آپ اس حادثہ کے حائلہ کی خبر یعنی شہادت خبر حسین کی جب آپ تمام کو ملتی ہے, خاتون جنت شہزادیہ حضرت فاطمہ کو ملتی ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کا دل پاش پاش ہو جاتا ہے, پارا پارا ہو جاتا ہے. یہ تو ماں کا دل جانتا ہے, یہ تو ماں کا کلیجہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں اولاد کی کتنی محبت پا کرتی ہے. حضرت خاتون جنت کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. آپ حسین کو نہلاتی ہے, تب بھی دل میں خیال ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا. آپ بالوں میں گنتی کر رہی ہے, تب بھی آپ کے دل میں خیال ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا. آپ جو ہے کپڑے پہنا رہی ہے, تب بھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا. آپ دودھ پلاتے ہیں اپنے بیٹے حسین کو, تب بھی دل میں خیال آتا ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا میدان کربلا میں. آپ انگلی پکڑ کر صحن فاطمہ میں گھماتی ہے, صحن علی میں گھماتی ہے, آپ کے دل میں خیال ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا. لیکن خاتون جنت کی دعا نہیں مانگتی ہے کہ مولا میرے بیٹے حسین کو شہید ہونے سے بچا لے. اے سنی مسلمانوں, اگر خاتون جنت شہزادیہ مصطفیٰ نبی کی بیٹی اگر دعا مانگ دیتی تو بتاؤ کسی میں ہمت تھی یزیدیوں میں تو حسین کو شہید کر پاتا, نہیں کر پاتا. خاتون جنت کی دعا کا وہ عالم ہے کہ خاتون جنت جو ہے 29 رمضان شریف کو چاند نظر آیا. صبح عید کا دن مدینے کے لوگوں مدینے کے بچے نئے نئے لباس پہن کے خاتون جنت شہزادی مصطفیٰ حضرت فاطمہ عشاء کی نماز پڑھ رہی ہے مصلی پر. وہ بھی خاتون جنت کی نماز ایسی ویسی نماز نہیں, ہماری آپ کی طرح نماز نہیں, بلکہ خاتون جنت کی نماز وہ نماز تھی کہ خاتون جنت ایک سجدہ کرتی تھی, رات ختم ہو جاتی تھی, خاتون جنت کا سجدہ نہیں ختم ہوتا تھا. ایسے خاتون جنت شہزادی مصطفیٰ سلام پھیرتے ہیں, دونوں شہزادے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے ہیں. حسن حسین آگے مصلی پر لیٹ جاتے ہیں اور ضد کر لیتے ہیں, اے امی جان صبح عید کا دن ہے, مدینے کے لوگوں کے بچے نئے نئے لباس پہنیں گے, جب تیرے نبی کے نواسے نئے لباس نہ پہنے, نئے کپڑے نہ پہنے. خاتون جنت کے گھر میں کچھ ہے نہیں, خاتون جنت کے گھر میں 3 دن ہو گیا گھر میں چولہے میں لکڑی نہیں جلی ہے, کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں. خاتون جنت سے جب شہزادوں نے بیٹوں نے سوال کر دیا تو خاتون جنت نے کہا شہزادوں مصلی سے ہٹ جاؤ, بیٹوں مصلی سے ہٹ جاؤ, تمہیں صبح نئے جوڑے مل جائیں گے, نئے کپڑے نئے لباس صبح مل جائیں گے. ہٹ جاؤ نماز ادا کرنے دو. بیٹوں کو سمجھایا, دونوں شہزادے جا کر بستر پر سو جاتے ہیں. خاتون جنت نماز پڑھ رہی ہے, نماز سے فارغ ہو کر آنچل اٹھاتی ہے, دعا مانگتی ہے, پھر پروردگار عالم تو دلوں کی راز کو جانتا ہے. فاطمہ کے گھر میں کیا ہے, علی کے گھر میں کیا ہے, داماد رسول کے گھر میں کیا ہے, جو عالم الغیب والشہادہ ہے, اس سے کوئی چیز چھپی اور پوشیدہ نہیں ہے. مولا میں نے تیرے نبی کے نواسے حسن حسین سے کپڑے کا وعدہ کر لیا ہے. مولا وعدہ کرنا میرا کام تھا, پورا کرنا تیرا کام ہے, پورا کرنا تیرا کام ہے. خاتون جنت دعا مانگتی ہے, صبح فجر کی نماز پڑھتی ہے, سلام پھیرتی ہے, دعا مانگتی ہے, آنے والا دروازے پر دستک دیتا ہے. خاتون جنت نے پوچھا کون, آنے والا کہتا ہے میں اہل بیت درسی ہوں, میں اہل بیت درسی ہوں, تو کپڑے سجل کے لے کر کے آیا ہوں نمازوں کے لیے, یہ کپڑے لے کر کے جاؤ. خاتون جنت شہزادی مصطفیٰ دروازہ کھولتی ہے, پردے کی آڑ سے شہزادوں سے کا کپڑا وہ جو لے کر آنے والا تھا درسی, جو اپنے آپ کو درسی بتا رہا تھا, ٹیلر ماسٹر بتا رہا تھا, اس سے کپڑے کو لیتی ہے. لینے کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کو نہلاتی ہے, نہلانے کے بعد بالوں میں کیا کرتی ہے, کاجل لگاتی ہے, سرما لگاتی ہے. لگانے کے بعد دونوں شہزادوں کو نئے لباس نئے جوڑے پہنا دیتی ہے, نئے جوڑے کو پہنا دیتی ہے. اتنے میں ہمارے اور آپ کے نبی, ہمارے اور آپ کے پیغمبر آپ نکلتے ہیں اپنے کاشانے سے. نکلنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے ہیں, اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آنے کے بعد سلام کرتے ہیں. سلام کرنے کے بعد دونوں شہزادوں کو دیکھتے ہیں نئے لباس پہنے ہوئے, دونوں شہزادوں کو قریب اٹھاتے ہیں, پیار کرتے ہیں. پیار کرنے کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ سے ہمارا اور آپ کا نبی پوچھتا ہے, اے بیٹی فاطمہ یہ بتاؤ نئے جوڑے لانے والا, یہ نئے کپڑے لانے والا کون تھا؟ خاتون جنت کہتی ہے اللہ اس کا رسول بہتر سمجھے, میں نہیں جانتا کہ لانے والا کون تھا. وہ آنے والا یہی کہتا ہے کہ میں اہل بیت کا حسن حسین کا درسی ہوں, تو کپڑے لے کر کے آیا ہوں. اللہ کے نبی مسکرائے
لے وہ آنے والا کپڑا لانے والا کوئی دنیاوی درسی نہیں تھا بلکہ وہ جبریل امین تھے جو جنت سے میرے نوازوں کے لیے کپڑے تو خاتون جنت کی نماز خاتون جنت کی دعا کا یہ عالم کہ اگر وہ دعا مانگے دے تو اللہ جنت سے کپڑے جبریل امین کے لیے حسن حسین کے لیے دعا جبریل امین کے ذریعے اگر وہ خاتون جنت اپنے بیٹے حسین کے لیے دعا مانگ دیتے کہ مولا میرے بیٹے حسین کو بچا لے شہید ہونے سے بچا لے یزیدیوں کے ظلم سے بچا لے بتاؤ حسین کو کوئی مار سکتا تھا کوئی شہید کر سکتا تھا اے سنی پیارے مسلمانوں حسینیوں حسین کو کوئی مائی مار شہید نہیں کر سکتا تھا لیکن خاتون جنت شہزادیہ مصطفیٰ اپنے بیٹے حسین کو بچانے کی دعا نہیں مانگتی ہے بلکہ دعا کرتی ہے تو کیا کرتی ہے مولا میرے بیٹے کو ثابت قدمی عطا فرمانا میرے بیٹے کو صبر عطا فرمانا میرے بیٹے کو استقامت عطا فرمانا آخری بات کرتے میں دوسروں کو جانا چاہتا ہوں حضرت علی کا نام اللہ تعالیٰ کچھ دور قریب ہے آپ تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کا قافلہ میدان کربلا سے گزرا میدان کربلا سے آپ کا قافلہ گزرا حضرت علی جب میدان کربلا میں پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا رک جاؤ گھوڑے والی کا جاوے رکھو اس لیے یہ میدان کربلا ہے یہی میرا بیٹا حسین کل شہید کیا جائے گا لیکن یہ میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا اے ساتھیوں سن لو یہ میرے بیٹے کی شہادت کا ہے یہاں پر میرے بیٹے کے خیمے لگیں گے یہاں پر کچالے رکھے جائیں گے یہاں پر گھوڑے بڑھے جائیں گے یہاں پر تلواریں چلیں گی یہاں پر میرے بیٹے کو وہاں پر تیر کے چخ رکھ کر تلواروں کا شخ رکھ کر میرا بیٹا گھوڑے سے لڑکھڑاتا ہوا زمین پر گرے گا یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بیٹے کی شہادت کا ہے جو اخلاق میں بتانا کے چاہتا ہوں حضرت علی جانتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے لیکن حضرت علی بھی اپنے بیٹے حسین کو بچانے کی دعا نہیں مانگتے ہیں اور علی کی دعاؤں کا کیا عالم ہے مکہ شریف کی تاریخ پڑھو تاریخ مکہ پڑھو پھر مکہ کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا مکے کے اندر ہرات کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کے ایک نوجوان بیٹی تھی والد بوجھ ہوئی تھی شادی کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے پیسے کو اکٹھا کر کے شادی کرنے کمزور ہو چکا تھا نہیں پوچھ چکا تھا وہ سوچتا تھا مکے کے اندر بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں وہاں مالدار لوگ ہیں وہاں جائیں گے اپنے سوال کو رکھیں گے وہ لوگ مجھے کچھ دے دیں گے ہم لا کر اپنی بیٹی کی شادی کر دیں گے وہ شخص مدینہ شریف کا دیہات مکہ شریف کا دیہات کا رہنے والا وہ پہنچتا ہے مکے کے اندر رئیس مکہ ابو جہل کے پاس وہ تبا شیبہ ابو جہل کے پاس جہل مکہ بن سلف کے پاس وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا کہ بھائی میں آپ کا نام سن کر دیہات کا رہنے والا آیا ہوں آپ مجھے کچھ دے دیجیے میرے نوجوان بیٹی ہے شادی کرنے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کمزور ہو چکا ہوں بوڑھا ہو چکا ہوں میرے پاس طاقت نہیں کہ میں کما کر پیسے کو اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دوں اس کے ہاتھ کو پیلا کر کے اس کے گھر رخصت کر دوں میں تیرے دربار میں آپ کچھ دے دے تیرا نام سنا ہے چالان شاکر تھا اس نے کہا کہ سنو تم یہاں غلطی سے چلے آئے ہو چلے جاؤ بغل میں علی کا گھر ہے داماد پیغمبر علی کا گھر ہے چلے جاؤ وہیں سے تم کو مل جائے گا وہ شخص جاتا ہے علی کے گھر میں 3 دن کا عرصہ ہو چکا تھا چولہے میں لکڑی نہیں جلی تھی وہ گیا دروازے پر دستک دیتا ہے کنڈی کو بھی کھٹکاتا ہے جب علی نے دروازے کو کھولا وہ شخص سلام کرتا ہے سلام کرنے کے بعد علی پوچھتے ہیں کہ کیسے آنا ہوا وہ کہتا ہے کہ حضور میری ایک نوجوان بیٹی ہے جو بالغ ہو چکی ہے یعنی جوان ہو چکی ہے شادی کرنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے میرے پاس جسم میں طاقت بھی نہیں ہے کہ میں کہاں کر پیسے کو اکٹھا کر کے شادی کر لوں میں نام سن کے آیا تھا کہ مجھے کچھ مل جائے گا علی نے فرمایا تو خود آیا ہے یا کسی نے بھیجا ہے تو اس نے کہا نہیں حضور میں ابو جہل کے پاس گیا تھا ابو جہل نے کہا کہ علی کے پاس چلے جاؤ اس نے بھیج دیا آپ کے پاس حضرت علی کے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا کھانا نہیں تھا گھر میں علی کے پاس کچھ نہیں تھا مولا کائنات نے فرمایا داماد پیغمبر فاتح خیبر علی نے کہا کہ آؤ میرے قریب آؤ وہ شخص قریب جاتا ہے دل میں یہ سوچتا کہ کچھ مل جائے گا قریب پہنچا حضرت علی نے کہا ہاتھ بڑھاؤ اس نے ہاتھ کو بڑھا دیا مولا کائنات نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد ہاتھ کو پھوک مار دی کہاں مٹھی بند کر لے یہ مٹھی وہی جا کر کھولنا جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے بیچ میں راستہ نہیں کھولا وہ شخص جو ہے مٹھی کو بند کرتا ہے دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ کیا ہوگا پھوک مارنے سے کیا ہوگا مجھے کچھ دولت ملی نہیں کچھ پیسہ ملا نہیں کچھ مال ملا نہیں پھوک مارنے سے کیا ہوگا حضرات کو چل رہا ہے چہرہ اس کا غمگین ہے چہرہ پر مرتا ہے چہرہ بھٹکا ہوا ہے اس نے کچھ نظر پایا نہیں
وہ پھونک پایا تو وہ سوچنا تھا پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، چھو مندر سے کیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ پہنچا ابو جہل کے دربار میں، ابو جہل نے بھیجا تھا، ابو جہل کے دربار میں پہنچا، ابو جہل بڑا شاطر اور چالاک مکار آدمی تھا، چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا اسے کچھ ملا نہیں علی کے دربار سے، غمگین چہرہ، پچپردہ چہرہ، اترا ہوا چہرہ ہے، اس نے کہا کہ ابو جہل نے پوچھا او سائل بتا کچھ ملا علی کے دربار سے، اس نے کہا تم نے بھیج دیا مجھے کیا ملا، انہوں نے بلایا اور پھونک مار کے کہہ دیا مٹھی بند کر لینا، یہ مٹھی وہی کھولنا جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے۔ ابو جہل نے اپنے تمام ساتھیوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا وہ ساتھیوں دیکھ لو کہ علی نے پھونک مار کے بھیج دیا ہے، وہ سمجھا کہ اس میں کچھ نکلے گا نہیں، ہم لوگ علی کا مذاق اڑائیں گے، علی کا مذاق کریں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی شان میں گستاخی کریں گے، لیکن تاریخ مکہ اس بات پر شاہد و گواہ ہے کہ جب وہ شخص ابو جہل کے سامنے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولتا ہے تو سب لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے اس شخص کے ہاتھ میں سونے کا ایک بہت بڑا سکہ، سونے کا ایک بہت بڑا سکہ کے ہاتھ میں موجود ہے۔ اب وہ خوشی سے کھلے نہیں سما رہا ہے، مسرت میں سما نہیں رہا، تو جلدی سے ابو جہل کے دربار سے نکلا، نکلنے کے بعد گھر نہیں جاتا ہے۔ اب وہ سوچتا پیسے کی لالچ بہت بری ہوتی ہے، لالچ پیسے کی بہت بری ہوتی ہے۔ اب اس نے دیکھا سونا بن گیا تو کہا کہ پھونک مارنے سے سونا بن گیا مولانا، تو اب ہم بھی سیکھ لیں، ہم بھی سونا بنائیں گے۔ اب وہ گھر نہیں جاتا، اپنی بیٹی کی شادی کر علی کے دربار میں پہنچا، دروازے بند رستے تھی تو انہیں کھڑکھڑایا، مولا کائنات نے دروازہ کھولا، اس نے سلام کیا، علی نے دیکھ کر علی دیکھے پہچان کر کے تھوڑی دیر پہلے تو نہیں آیا، کہا کیسے آنا ہوا، کیا تیری ضرورت میں پوری نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا کائنات داماد پیغمبر فاتح خیبر میری ضرورت آپ اتنا دے دیا، اتنا دے دیا، کیا مجھے کسی کے سامنے آنکھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں لے کر جاؤں گا اپنی بیٹی کی شادی بھی کروں گا اور زندگی بھر بیٹھ بیٹھ کھاؤں گا، پھر بھی نہیں ختم ہوگا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا پھر کیسے پلٹ کر آیا میرے دروازے پر؟ اس نے کہا کہ حضور گستاخی معاف ہو، غلطی معاف ہو، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ نے وہ کون سی آیت پڑھی تھی، قرآن کی وہ کون سی دعا پڑھی تھی، وہ کون سی آیت پڑھی تھی جس کو پڑھ کر میرے ہتھیلی پر آپ نے پھونک مار دیا تھا، تو میرے ہتھیلی میں سونے کا اتنا بڑا سکہ بن گیا۔ مولا کائنات کو آیت کو دعا وہ مجھے بھی بتا دیجئے۔ مولا کائنات نے کہا بے وقوف تجھے کام سے ضرورت ہے، میرا کام ہو گیا، اب اسے سیکھنے اور جاننے کی کیا ضرورت؟ تو وہ جہاد آدمی بڑا چالاک ہوتا ہے، کسان بڑا چالاک ہوتا ہے، وہ سمجھا کہ مولا کائنات بتانے والے نہیں ہیں، تو اس نے کہا کہ حضور میں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ بتا دیجئے کہ آپ نے وہ کون سی دعا پڑھی تھی؟ تو مولا کائنات نے فرمایا اے سائل کان کھول کے سن لے، میں نے قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھی تھی، میں نے کوئی مخصوص دعا نہیں پڑھی تھی، بلکہ میں نے اپنے پیغمبر پر اپنے محمد پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ کر تیرے ہتھیلی پر دم کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی درود کی برکت سے تیرے ہتھیلی میں سونے کا سکہ ڈالا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہدائے کربلا، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ نے سونے کا سکہ بنا دیا درود کی برکت سے۔ اللہ نے حضرت علی علیہ السلام، تو بس بات میں یہاں ختم کر رہا ہوں کہ مولا کائنات کی دعا میں ایسا ہے اگر کسی سائل کے ہاتھ میں پھونک دے تو سونے کا سکہ بن جائے، اگر وہ علی چاہتے تو دعا مانگ لیتے کہ مولا میرے بیٹے حسین کو شہید ہونے سے بچا دے، قسم خدا کی تابع کے ساتھ شہاب الدین کے جملے کو آپ اپنی دل کی تختی پر نوٹ کر کے لے کر کے جائیے۔ کسی یزیدی میں اتنی ہمت نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ آقا حسین کو شہید کر سکے، لیکن حضرت علی نے دعا نہیں مانگی کہ مولا میرے بیٹے حسین کو بچا لے۔ حضرت سعد کو معلوم ہے کہ حسین شہید ہوں گے، لیکن آپ بھی دعا نہیں مانگ رہے کہ مولا میرے بیٹے حسین کو بچا لے۔ حضرت سعد کو معلوم ہے، حضرت طلحہ کو معلوم ہے، حضرت ابو ذر غفاری کو معلوم ہے، بلال حبشی کو معلوم ہے، سلمان فارسی کو معلوم ہے، ابو ذر غفاری کو معلوم ہے، حضرت بلال کو معلوم ہے، حضرت ابو ہریرہ کو معلوم ہے، صحابہ کو معلوم ہے، صحابیات جانتے ہیں کہ حسین شہید ہوں گے، لیکن کوئی حسین کو بچانے کی دعا نہیں کر رہا ہے۔ اس میں راز کیا تھی؟ اس لیے کہ پیغمبر کو معلوم تھا، نبی کو معلوم تھا، علی کو معلوم تھا، فاطمہ کو معلوم تھا اگر حسین کو بچایا گیا تو دین کون بچائے گا، اسلام کون بچائے گا، قرآن کون بچائے گا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میں نے علی سے مبارکہ پڑھی، حسین اور بیٹی
وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اللہ اس سے محبت فرماتا ہے جو کہ حسین ہے محبت فرماتا ہے خوب کی شیر چمن کل جڑے شاد رہے باپ بات جاتا ہوں کل گلشن بات رہے میرے بیان کرنے امتن سہما معنا لفظ اگر کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی تو میں آپ سب کو اللہ اس کے رسول کو حسین اعظم حاصل و نازل علماء کو گواہ بنا میں توبہ کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنا اتنا آسان نہیں نعت شریف پڑھنا آسان ہے تقریر کرنا اتنا آسان نہیں ہے جوش بیانی میں ایسے جملے کرنے کبھی نکل جاتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس پر توبہ لازم ہے اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا بعض آدمی دنیا کی باتیں پڑھے چھپا تقریر کرتے لیکن توبہ نہ کرے گا وہ توبہ نہ اب توبہ کر لینی چاہیے اس لیے کہ توبہ کرنے سے کردار بڑھتا ہے عزت بڑھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ سب کو گواہ بنا کر میں نے توبہ کر دیا تو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوب جو ہے اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد حسین اعظم زندہ باد